بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کہتی ہے، عورت کا حوصلہ ہے تیرے وحشت کے پانی کو، بدن کی سیپ میں رکھ کر اسے انسان بناتی ہے۔ اور اسی کے جواب میں ایک مرد کا کہنا ہے، جنت جو اس کے قدموں میں آتی ہے، مت بھول وہ مرد کی مہربانی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت مرد کے وجود سے ہی دنیا میں آئی، عورت پسلی سے نکلی اس لیے ٹیڑھا پن ہے۔ بات شاید بجا ہو صاحبانہ علم کی نظر میں، پر مجھ کم عقل کی نظر اس بات کو کسی اور اینگل سے دیکھتی ہے۔ میں نے اس کا جواب ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ یاد ہے کہ جواب آپ کو اسی وقت ملنے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ غور و فکر اور جستجو بڑھ جائے۔ تب اللہ پاک کائنات کی ہر چیز کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے میری بنائی ہوئی تخلیق اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ جی تو بات عورت کی تخلیق کی چل رہی تھی۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جہاں فرشتوں کو حکم دے کے زمین کے ہر جگہ سے مٹی منگوا کے مرد کی تخلیق کر سکتا ہے، کیا وہ رب اسی مٹی سے عورت کی تخلیق نہیں کر سکتا تھا کیا؟ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق مردوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی مٹی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈال ہے اور ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈال بھی بن سکتی ہے۔ جتنا ہو سکے ہر بات کو مثبت پہلو تلاش کیا کرے، منفی پہلو نکال کے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق اور چیزوں کا مذاق نہ بنائے۔